بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. قابل صد احترام صدر اجلاس حضرت مولانا یعقوب صاحب خان پوری دامت برکاتہم، ذمہ داران مکتب، پیارے بچے بچیوں، مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، مجھے اس کا احساس ہے، کوئی لمبی بات نہیں کرنا ہے، کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں کچھ سبھی کے کام کی باتیں آ جائیں اور اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس آیت شریفہ کو نازل فرمایا اس کا تعلق پڑھائی سے ہے، اس لیے کہ پڑھائی سب سے اہم ترین بنیاد ہے، جڑ ہے، جس کے ساتھ تمام شاخیں وابستہ ہیں. اسی پڑھنے پڑھانے سے ہمارے اس اجلاس کا تعلق ہے. اللہ تعالی بچوں کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے اور تمام گھر والوں کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، ان کی اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کے تعاون اور آپ کی قربانیوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے. بزرگوں کے ناموں میں سر فہرست نام ملتا ہے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا ہمارے درمیان یعنی ولیوں کے سلسلے میں بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ فرشتوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مرتبہ ہے. فرشتوں کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جیسا مقام اور مرتبہ ہے ویسا ہی مقام اور مرتبہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا اولیاء کے درمیان. یہ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی کیسے بنے، اس میں کس کی قربانی رہی اور کس طرح کی قربانی رہی، اس کو میں مختصر سے وقت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں، یاد رکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں علماء، فقہا، محدثین، مفسرین اور اولیاء بڑے جتنے بھی بنے ہیں ان سب میں ماؤں کا کردار بہت بنیادی رہا ہے. مقولہ مشہور ہے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا اور عورت پڑھی تو گھرانہ پڑھا. مرد پڑھتا ہے تو گویا ایک انسان پڑھتا ہے، لیکن جب ایک عورت، ایک بچی پڑھی لکھی ہوتی ہے، تربیت یافتہ ہوتی ہے، نماز کی، روزے کی، تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، تعلیم کی پابند ہوتی ہے تو پورے گھرانے میں پھر دین کے پھیلنے کا وہ ذریعہ بن رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بچیوں کی تعلیم پر اور خواتین کی تعلیم پر بہت زیادہ دھیان وہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے ماؤں بہنوں سے یہ درخواست کروں گا کہ گھروں کی تربیت پر بہت زیادہ دھیان دیں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ جو ولیوں کے سرخیل ہیں، سرتاج ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی والدہ محترمہ نے، ان کی امی جان نے بہت محنتیں کی ہیں. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا، یتیمانہ پرورش پا رہے تھے اور ان کی جو والدہ تھیں وہ بہت محنت مشقت برداشت کرتی، لوگوں کے گھروں میں وہ جھاڑو پوچھا کرتی تھی، خدمت انجام دیا کرتی تھی اور اس طریقے سے اپنا اور اپنے یتیم معصوم بچے کا پیٹ پال رہی تھی.
جب بچہ کھیلنے کودنے کی عمر کو پہنچتا ہے، کچھ پڑھنے سمجھنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تو ماں کو فکر ہوا کرتی ہے، والد اگر زندہ ہو تو والد کو فکر ہوا کرتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ وہ والدین زندہ رہتے ہوئے بھی گویا مردہ کی طرح ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر نہ کرتے ہوں۔ تو بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو فکر ہوئی کہ کہیں میرا بچہ وہ گلی کے اور چوراہے کے اور ادھر ادھر کے جو گالیاں بکنے والے بچے ہیں، بگاڑنے والے اور بگڑے ہوئے بچے ہیں، کہیں ان کی صحبت میں رہ کر میرا بچہ بگڑ نہ جائے۔ اس لیے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ شریف و با ادب کے ساتھ رکھنا اپنے بچوں کو، برے لوگوں کی صحبت کہیں انہیں مار نہ ڈالے۔ تو والدہ کو بڑی فکر ہوئی کہ مجھے اپنے بچے کو کسی اچھے انسان کے پاس پہنچا دینا چاہیے تاکہ یہ بچہ بگڑنے سے بچ جائے۔ اور باپ بھی مرتے مرتے یہ وصیت کر گیا تھا کہ دیکھنا میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں بری صحبت کا اس کو اثر نہ لگ جائے۔ تو کسی نے بتلایا کہ وہ فلاں مسجد میں ایک بڑے نیک انسان ہیں، ولی صفت انسان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور تجربہ یہ شاہد ہے کہ جو بھی ان کے پاس گیا ہے، جس نے بھی اپنے بچے کو ان کے پاس پہنچایا ہے، تو وہ بچہ کچھ نہ کچھ بن کر نکلا ہے۔ یہ تجربہ ہے۔ چنانچہ والدہ اپنے معصوم سے یتیم بچے کو لے کر گئیں اور ان کی خدمت میں پردے کے ساتھ حاضر ہوئیں، اور پردے کے ساتھ ہی ان سے ہم کلام ہوئی کہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں تھا۔ تو ان سے کہا کہ میں ایک بیوہ ہوں اور یہ میرا ایک یتیم بچہ ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں گلی کے اوباش لڑکے اس کو بگاڑ نہ دیں، تو میں آپ کی خدمت میں اس کو لائی ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ آپ اس کی بہترین تعلیم اور تربیت کی فکر کریں اور اس کو اچھے سے اچھا پڑھائیں اور اچھی تربیت کریں۔ بس میری ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ جب تک یہ اللہ کا کامل ولی نہ بن جائے تب تک اس کو چھٹی نہ دینا۔ جب تک کہ یہ اللہ کا کامل ولی نہ بن جائے تب تک اس کو چھٹی نہ دینا۔ دیکھو میری ماں بہنیں، بچوں کو جب پڑھانا ہوتا ہے، لکھانا ہوتا ہے، کچھ بنانا ہوتا ہے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جو بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، جو عالم دین بنتے ہیں، تو ان کی والدہ یقیناً اپنے سینوں پر بڑے چٹان اور بڑے پتھر رکھے ہوتی ہیں، وہ وہاں رو رہی ہوتی ہیں، اور بچے یہاں اپنے کمبلوں میں، اپنے لحافوں میں وہ سر چھپا چھپا کر آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی پیاری والدہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پیارے معصوم سے بچوں کو یاد کر رہی ہوتی ہیں۔ تب جا کر بچے کچھ بنتے ہیں، اور پھر دنیا کے لیے وہ ہدایت کا چراغ بن کر اور ہدایت کی شمع بن کر جس علاقے میں نکل جاتے ہیں تو سینکڑوں ہزاروں بچوں کے قرآن کریم کو سدھارنے اور سنوارنے کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ والدہ نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ بس میری یہ گزارش ہے کہ جب تک یہ ولی کامل نہ بن جائے تب تک اسے چھٹی نہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پوری کوشش کروں گا، لیکن سنیے آپ اپنی دعاؤں سے میری مدد کرنا۔ معلوم ہوا کہ والدہ کا کام قربانی دینا بھی ہے اور والدہ کا کام دعا کرنا بھی ہے۔ چنانچہ وہ چلی گئیں، بچے کو حوالے کر دیا۔ دن رات گزرتے رہے۔ جب چند مہینے گزر گئے اس کے بعد بچے کو اپنی والدہ کی یاد آنے لگی، تو استاذ محترم سے عرض کیا کہ استاذ جی مجھے اپنی امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی والدہ کے پاس جانا ہے۔ استاذ پریشان کہ اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو والدہ سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر چھٹی نہیں دیتا ہوں تو اس معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے اللہ کی جانب لو لگائی کہ یا اللہ آپ ہی کوئی مشورہ دل میں ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک کام کریں کہ سبق زیادہ دے دیں اور شرط لگا دیں کہ اتنا سبق اگر شام تک یاد کر کے سنا دو گے تو تم کو چھٹی مل جائے گی، اور اگر یاد نہیں کیا تو چھٹی نہیں ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے اس بچے کو جو
نام کے اعتبار سے اس وقت بایزید تھا لیکن ابھی ولی کامل بنا نہیں تھا، تو اس کو بلایا اور کہا بایزید بیٹے یہ اتنا سبق ہے، تم اگر شام تک یاد کر کے سنا دیتے ہو تو تمہیں چھٹی مل جائے گی، اور اگر تم یاد کر کے نہیں سنا پاتے ہو تو تمہیں چھٹی نہیں ملے گی۔ چنانچہ جب اندر لے جا کر کتاب کے صفحات کو دیکھا تو بہت زیادہ صفحے تھے، سمجھ گئے کہ استاذ جی کا ارادہ چھٹی دینے کا ہے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب تربیت اچھی ہوتی ہے ماں کی گود سے ہی تو پھر بچی کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ چاہے دنیا کی ایمان سوز ہوائیں چل جائیں لیکن وہ بچہ اور بچی ارتداد کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ ان کے ذہن میں یہ آیا کہ والدہ بھی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی، دیکھیے توجہ سے سننے کی بات ہے، ذہن میں آیا کہ والدہ بھی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے، اور استاد جی کو بھی ہمیشہ یہی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ فوراً کتاب کو ایک طرف رکھا، کتاب کو ایک طرف رکھنے کے بعد باوضو تو تھے ہی صحیح، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ننھے مننے معصوم سے ہونٹوں سے اور معصوم سی زبان سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی کہ یا اللہ اب تک میں نے اپنی امی کو بھی یہی کہتے سنا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور اب تک میں نے اپنے استاد جی کو بھی یہی کہتے سنا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ سبق زیادہ ہے اور مجھے شام تک یاد کرا دیجئے کہ مجھے شام کو اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بس دعائیں کی اور یاد کرنے لگ گئے۔ شام ہوئی، استاد کے سامنے پہنچے، حضرت سبق سن لیجئے۔ حضرت یہ سمجھ رہے تھے کہ پورا سبق تو یاد کر کے لایا نہیں ہوگا، کہ چل لاؤ بھی سناؤ۔ جب پورا سبق سنا دیا تو حضرت سمجھ گئے کہ ہاں اس بچے کا معاملہ اس کی والدہ کی دعاؤں کی برکت سے کچھ الگ ہی ہے۔ وعدے کے مطابق چھٹی دینا تھی، کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن سنو کل ضرور آ جانا۔ ٹھیک ہے، خوشی خوشی اپنے گھر اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے چلے۔ گھر پہنچتے ہیں اور کنڈی بجاتے ہیں کہ اندر والدہ کو آواز دیں، والدہ سے ملاقات کریں۔ 3 مرتبہ دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے بولے کہ میں بایزید آپ کا بیٹا۔ والدہ بولی کہ میرا بایزید ابھی نہیں آ سکتا، اس کے استاد نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک بایزید ولی کامل نہیں بن جائے گا میں آپ کے پاس نہیں پہنچاؤں گا، اور میں نے جن کے حوالے کیا ہے تو وہ استاد جھوٹ نہیں بول سکتے، میرا بایزید نہیں آ سکتا، یہ کوئی اور بایزید ہوگا۔ دروازہ بجاتے رہے، کنڈی بجاتے رہے، دروازہ نہیں کھلا۔ وہیں پر آنکھیں اشکبار رو رہے ہیں، پورا چہرہ آنسوں سے تر بتر ہو گیا۔ بالآخر وہ پاس پڑوس والوں سے والدہ کی خیر خبر لے کر واپس اپنے استاذ کے پاس پہنچے۔ چہرے پر غم کے آثار ہیں، انتہائی افسردہ ہیں، غم زدہ ہیں۔ استاذ تو استاذ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر بھی سمجھ جاتا ہے۔ لٹکایا ہوا چہرہ جب لے کر وہ پہنچے تو پوچھا بیٹے کیا بات ہے، بہت غم زدہ نظر آ رہے ہو، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اپنے عمامے سے ان کے آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہنے لگے کیا بات ہے، بتلائی صورتحال کہ کیا ہوا۔ استاد نے پوچھا بیٹے ایک بات بتلاؤ، والدہ نے دروازہ نہیں کھولا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری والدہ تم سے ناراض ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اپنی امی سے ناراض ہو؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ امی کا دل دکھا کر آئے ہو یا تمہاری امی تم سے ناراض ہیں؟ تو بایزید نے روتے ہوئے کہا کہ استاذ جی میں رویا بہت ہوں، گڑ گڑایا بہت ہوں، تڑپا بہت ہوں، دروازہ بجایا بہت ہے، لیکن نہ میں اپنی امی سے ناراض ہوں نہ میری والدہ مجھ سے ناراض ہے۔ بس فکر اس بات کی ہے کہ میری والدہ بیمار بہت رہنے لگی ہے، میری جدائی کا بھی غم ہے، اور میرے لیے اور اپنے لیے وہ کام کرتے کرتے عمر رسیدہ بھی ہو گئی ہے، تھکنے لگی ہے، پریشان رہنے لگی ہیں۔ تو استاذ جی بس دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو صحت اور شفا عطا فرماتا رہے۔ میں اپنی والدہ کا دل دکھاؤں ایسا نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی والدہ سے ناراض رہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں ذرا ہم سمجھیں کہ والدہ کا نہ دل دکھائیں نہ والدہ سے ہم ناراض ہوں۔ والدین کی قدر منزلت کو پہچانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تو یہ فرما دیا کہ ماں باپ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے، یعنی اگر ان کو خوش رکھا تو جنت ہے اور وہ ناراض ہے تو جہنم ہے۔ پھر وہ آئے اور خوب محنت کرتے رہے۔ قصہ مختصر، آپ بات مانیں گے 16 سال تک یہ بایزید بسطامی استاذ محترم کی خدمت میں رہے، تعلیم اور تربیت کے زیور سے اپنے آپ کو مزین کرتے رہے۔ 16 سال اپنی ماں سے جدائی کو برداشت کیا۔ 16 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام کیا ملتا ہے کہ ایک رات کی تنہائی ہے، استاذ محترم تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر تھوڑا سا لیٹتے ہیں، آنکھ لگتی ہے اور آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، تمہاری تربیت میں جو بچہ ہے بایزید، اس کی تربیت مکمل ہو گئی ہے، اسے ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، ولی کامل اسے بنا دیا گیا ہے، اس کی تربیت مکمل ہو چکی ہے، اسے اپنے والدہ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجیے۔ اٹھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ بایزید کدھر ہے، تو کیا پاتے ہیں کہ بایزید بسطامی تو تہجد کی نماز کے سجدے میں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور ہیں۔ سجدے سے اٹھتے ہیں، پیچھے ہی استاد بیٹھ جاتے ہیں، سجدے سے اطمینان سے اٹھتے ہیں، قعدہ مکمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد استاد محترم اپنے سر سے عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھتے ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، انہیں مبارکبادی سناتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے اور تمہارے لیے یہ مزدہ سنایا ہے۔ اس کے بعد پھر استاد محترم اپنے اس شاگرد رشید کو جو بایزید بسطامی جو ولی کامل بن چکے ہیں انہیں روانہ کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں اپنے گھر پر، دروازہ ایک ہی مرتبہ دروازہ نوک کرتے ہیں، فوراً دروازہ کھل جاتا ہے۔ والدہ محترمہ آج جو دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ آج یہ بایزید وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا، آج تو اس کی پیشانی سے ولایت کا نور چھلک رہا ہے۔ فوراً اندر ایک ہی مرتبہ میں دروازہ کھول کر اندر بلاتی ہیں، بٹھاتی ہیں، بیٹے پانی پیو، بیٹے دودھ پیو، بیٹے آرام کرو ذرا اور تھوڑا سا ٹھہرو، میں ابھی مصلی بچھاتی ہوں، 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھتی ہوں کہ جس رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں نے اس بچے کو جس کو چھوٹا سا چھوڑا تھا آج ولی کامل بنا کر رب تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس پہنچایا ہے۔ شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی، وہ معمولی سا پھٹا پرانا سا بوریا بچھایا، شکرانے کی نماز ادا کی، دعا کر رہی یا اللہ اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ جس کی خاطر میں نے یہ اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے، جس کی جدائی میں جو میں چاہتی تھی وہ آپ نے مجھے کر دکھایا ہے کہ میرے بیٹے کو ولی کامل بنا دیا ہے۔ کیا مائیں تھی وہ جو اپنے لخت جگر کو ولی کامل بنانے کے لیے اتنا غم، اتنا فراق اور اتنی جدائی برداشت کر لیا کرتی تھی۔ میری بہنیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح مائیں تھیں، بہنیں تھیں، ان کے بھی میکے تھے، سسرال تھے، ان کے بھی گھر کے کام کاج تھے، ان کے ساتھ بھی پیٹ
لگے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے زندگی کے مقصد اصلی کو سمجھ لیا تھا کہ زندگی کا اصلی جو مقصد ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا ہے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کرنا، یہی ہمارا اصلی مقصد ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ہر طرح کی مشقت برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ایک سفر سے تشریف لائے، بہت حشاش بشاش، بہت لمبا سفر طے کر کے تشریف لائے، بہت چہرہ مسکرا رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور خوشی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہے۔ والدہ ماجدہ کے سامنے پہنچے تو والدہ چہرہ دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ میرا بیٹا معین الدین بہت زیادہ خوش اور خرم نظر آ رہا ہے۔ والدہ نے پوچھا کہ بیٹے کیا بات ہے، بہت زیادہ خوش نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے امی جان کچھ بات ہی ایسی ہے، میں خوش کیوں نہ ہوں کہ جس راہ پر میں نکل گیا بس اس طرف رب تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ ایسا جلایا، ایسا جلایا، ایسا جلایا کہ 7 لاکھ غیر مسلموں کو کلمے کی توفیق اللہ نے میرے ہاتھ پر نصیب فرما دی، اور 70 لاکھ مسلمانوں کو توبہ کی بیعت کی توفیق نصیب فرما دی، تو میں خوش کیوں نہ ہوں؟ والدہ مسکرائی اور کہنے لگی بیٹا معین الدین اس میں کمال تیرا نہیں ہے، اس میں تو کمال میرا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فوراً حیران رہ گئے، کہنے لگے امی جان اتنا تو مجھے یقین ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی ہیں، لیکن بات سمجھ میں آئی نہیں، اس لیے کہ سفر کی مشقتیں برداشت میں نے کی اور لوگوں نے اسلام میرے ہاتھ پر قبول کیا، توبہ میرے ہاتھ پر کی، اور آپ فرما رہی ہیں کہ کمال آپ کا ہے، بات سمجھ نہیں آئی، آپ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی، لیکن میں آپ کا نادان بیٹا ہوں، ذرا مجھے سمجھا دیجئے کہ کمال آپ کا کیسے ہے۔ کہنے لگی بیٹے جب تو چھوٹا تھا، دودھ پینے کی مدت میں تھا، تو 2 سال کا بھی پورا نہیں ہوا تھا، جب مجھے تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا میں پہلے وضو کرتی تھی، باوضو ہوتی تھی، اپنے سینے سے لگاتی تھی، اپنے آنچل میں چھپاتی تھی، اور اس کے بعد جب تجھے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی تو دودھ پلاتے ہوئے میں یہ دعا کرتی کہ اے اللہ میرے دودھ کے ہر قطرے کے بدلے میرے بیٹے کے سینے میں ولایت کا نور داخل فرما۔ تو گویا میں نے تجھے صرف دودھ نہیں پلایا بلکہ دودھ کے ساتھ ساتھ ولایت کا نور بھی پلایا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے ہدایت کی شمع بنا دیا ہے، ہدایت کا چراغ بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ تیرے ہاتھ پر اسلام لا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ تیرے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ان کے دل کی باتوں کو سنیں، ان سے باتیں کریں، اور ان کے سامنے نبیوں کے تذکرے کریں، صحابہ کے تذکرے کریں، صحابیات کے تذکرے کریں۔ اس پرفتن دور میں حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پیش کریں، حضرات انبیاء اکرام اولیاء عظام کی سیرتوں کو ہم ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ اس پرفتن دور میں یہ اپنے ایمان کو بچا کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے بیٹھنے کو، ان بچوں کی، ان کے اساتذہ کی محنتوں کو، آپ کی قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔